ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف جب بات کرتا ہے اسلام کی، جب بات کرتا ہے جہاد کی، جب بات کرتا ہے ٹو نیشن تھیوری کی، تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت آپ کو ایک ٹرائکا نظر آتا ہے مرج ہوتے ہوئے، یو ایس، اسرائیل اور انڈیا۔ جیسے صاحب آپ سے آغاز کروں گا، ہندوتوا فلسفی، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے، ہمارے اسلام میں، پاکستان میں انکلوسیو سوسائٹی ہے، ڈائیورسٹی ہے۔ ایسٹر پہ، کرسمس پہ عیسائی مسیح بھائیوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ٹیمپلز ہیں، گردواراز ہیں، کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو ہم نے مدینہ ماڈل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ انکلوسیو ماڈل دیا تھا، سٹیزن شپ، ہمارے ہاں تو بالکل اوپن ہے، جبکہ ہندوستان کی ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی۔ کیا بھارت کے جنگی عزائم کے پیچھے وہی ہندوتوا فلسفی ہے؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہندو جو مائنڈ سیٹ ہے، جس کو میں اسٹریٹجک تھاٹ بھی کہتا ہوں، اس کو ہم سمجھیں، کیونکہ یہ جو کسی بھی گروپ کی جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے، یہ بلڈ ہوتی ہے اوور سینچریز۔ آپ نے مثال دی ہندوتوا آئیڈیالوجی کی، جو 20th سینچری میں شروع ہوئی۔ اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں، پری بی سی، تو چانکیا، کوٹیلیا، جی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو مائنڈ سیٹ ہندو کا بنا ہے اوور سینچریز، وہ دیٹ از بیسڈ آن کانفلکٹ، لڑائی اور اپنی سپیریورٹی، کہ نیبر آپ کا دشمن ہے اور نیبر کا نیبر آپ کا دوست ہے۔ پھر اس کو فردر اس کو بڑھایا ہندوتوا آئیڈیالوجی نے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو دشمن ہے، جو ہندو، وہ بہت ہی شاطر، کننگ اور سوری ٹو سے دا ورڈ گھٹیا ہے۔ اس کی سوچ اتنی عجیب سی ہے کہ اس کی اس سوچ کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا میں نہ صرف پاکستان سفر کر رہا ہے بلکہ پورا خطہ سفر کر رہا ہے۔ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ ساؤتھ ایشیا کا حال کیا ہے اس وقت۔ تو انڈیا جو ہے، اس کے بارے میں اس کے اپنے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اپنے نیبرز کے ساتھ انڈیا کا رویہ اچھا نہیں رہا، ہمیشہ سے ریویژن اسٹیٹ رہی ہے، ہمیشہ سے چھوٹی سوچ رکھی ہے۔ کبھی ہمارے کبوتر پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جاسوسی کر رہا ہے، کبھی کسی اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا۔ تو ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک ایمبیسڈر تھے ریاض کھوکھر صاحب، اللہ بے بلیس ہز سول، انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا بڑا ہے لیکن گریٹ نہیں ہے۔ گریٹ ہونے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، دل بڑا نہیں ہے۔ تو آپ ان کی آئیڈیالوجی دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے جو اقلیت ہیں ان کے ساتھ ان کا کس طرح کا رویہ۔ یہ ایک کتاب ہے، ہوسٹائل ہوم لینڈس، دا نیو الائنس بٹوین انڈیا اینڈ اسرائیل، اور یہ آچن ویندب ہیں، یہ آتھر انڈین اوریجن ہیں وہاں کے، انہوں نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دا اسٹیٹ آف اسرائیل ہیز انکریزنگلی بیکم اے کارنر اسٹون آف انڈیاز فارن پالیسی، یعنی دونوں ریاستوں کے درمیان جو سیاسی اور نظریاتی روابط ہیں، وہ جو ہے وہ ڈائیورسٹی کے لیے، انکلوسیونیس کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ ہندوستان کا اپنا آتھر کہہ رہا ہے۔ جنرل صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو ریفرنس بیسڈ بات کر دی۔ ڈاکٹر صاحب میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کی یہ جو کوشش ہے یہ بہت اچھی ہے۔ ہمیں ہندو آئیڈیالوجی کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا کے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ انڈیا کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو ہندو آئیڈیالوجی ہے، اور جس طریقے سے بی جے پی اس کو فردر بڑھا رہی ہے، یہ انڈیا کے لیے زہر قاتل ہے، اور اس کے جو رائیولز ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ ایک تو میں نے پہلے کہا کہ ہندو آئیڈیالوجی جو ہے وہ کانفلکٹ بیسڈ ہے۔ سو انڈیا جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ اس کی وجہ سے سفر کر رہا ہے۔ ساؤتھ ایشیا لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن آف دا ورلڈ، موسٹ امپاورسڈ، 500 ملین پیپل آر بلو پاورٹی لائن، اور موسٹ کانفلکٹ پرون ریجن۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے نیبرز کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں رہا۔ کوٹیلین ڈکٹم ایک ہے جو کہتا ہے کہ ریاست جب ایک بڑا جائنٹ ہوگا اور اس کے ارد گرد چھوٹی ریاستیں ہوگی تو یہ اسی طریقے سے جب بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ لنک بٹوین کارنر سٹون کی جو بات کی ادب نے، آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ۔ دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے عیسائی مذہب کو، یہودی مذہب کو، ہندو مذہب کو، وہ اسلام ہے، اسلامک آئیڈیالوجی۔ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف جب بات کرتا ہے اسلام کی، جب بات کرتا ہے جہاد کی، جب بات کرتا ہے ٹو نیشن تھیوری کی، تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت آپ کو ایک ٹرائکا نظر آتا ہے مرج ہوتے ہوئے، یو ایس، اسرائیل اور انڈیا۔ اب اس میں جو کہتا ہوں کہ بی جے پی ہمیشہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز رہی ہے۔ دو مین کی ایلیمنٹس ہیں انڈیا کے، ون از سیکولرزم اور سیکنڈ ہمارا جو ہے ٹو نیشن تھیوری۔
انڈیا جو ہے ہندو آئیڈیالوجی اینٹی تھیسز ہے ٹو سیکولرزم. سیکولرزم انڈیا کی ایک اسٹرینتھ تھی کہ تمام مذاہب مل جل کے وہاں پہ رہیں. سیکولرزم کوئی بھی جو رائیول ہے وہ ایک سینٹر آف گریوٹی تلاش کرتا ہے اس ریاست کی اور اس کو اسٹرائک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سینٹر آف گریوٹی ہمیشہ سے انڈیا کی سیکولرزم رہی ہے. بی جے پی سیکولرزم کو خود ہرٹ کر رہی ہے. سیکنڈ جو اسپیکٹ ہے وہ ہے ٹو نیشن تھیوری, جو کہ 1971 میں اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں نے بے آف بنگال میں بہا دی ہے. بی جے پی نے اس کو ریئلائز, گنگا جمنا میں ڈبوتا نظر آیا. ایگزیکٹلی, بی جے پی نے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی جے پی تو ہماری فیور میں کام کر رہی ہے اور انڈیا کو ڈیمیج کر رہی ہے. پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ ادا کرنا چاہیے. جنرل صاحب یہ بتائیں, ہم بریک سے پہلے بھی یہ بات کریں, کیا گریٹر پاکستان بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں, ریوائول آف خلافہ, حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, اس خطے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. 2 لشکروں کو حضور نے جہنم سے چھٹکارے کی بشارت دی. ایک جو ہندوستان پر, مشرکین پر, کفار پر ٹوٹے گا, چڑھائی کرے گا. ایک جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ. ہمارے فوجیوں کو تو یہ جنگ نہیں ہے, یہ غزوہ ہند اولا ہے, اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو اس کانٹیکس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ گریٹر پاکستان تو نبوی بشارت ہے ایک قسم کی, وہ ریوائول آف خلافہ, مسلم امہ کا دوبارہ ریوائول ہوگا, یہ تو ہمارا بلیف ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں جس طریقے سے حالات انفولڈ ہو رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ انڈیا ایک بڑا جائنٹ ہے اور اس کے ارد گرد چھوٹے ملک ہیں, اور انڈیا کا رویہ چھوٹے ملکوں کے ساتھ بہت اچھا نہیں رہا. اب جب ان چھوٹے ملکوں کو آپشنز مل رہی ہیں کہیں اور الائنس کی, تو وہ چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک ایمرجنگ پاور ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایک طرف ٹرائیکا بلڈ ہو رہا ہے یو ایس, اسرائیل اور انڈیا کا اگینسٹ اسلام, کامن اینیمی از اسلام, آئیڈیالوجی آف اسلام, تو دوسری طرف ایک ٹرائیکا بلڈ ہو رہا ہے چائنا, بنگلہ دیش اور پاکستان کا. انڈیا کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹرائیکا ہے یہ اس کے نیبرز ہیں, جو گھوڑے اس کے ہیں وہ ڈسٹنٹ پاورز اور ہیں, سینٹرل ایشین سٹیٹس بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. وہ بھی ہے. تو یہ قدرتی ایسے حالات جا رہے ہیں, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ انڈیا جو ہے وہ آئسولیٹڈ ہے. میں فیوچر میں اس سے بھی زیادہ آئسولیشن دیکھ رہا ہوں انڈیا کی. جب یہ نیبرز ان کو ایک بہتر آپشن ملے گی, گریٹر ساؤتھ ایشیا کی بات ہو رہی ہے, گریٹر پاکستان کی بات ہو رہی ہے, پاکستان اور بنگلہ دیش میں قربتیں آ رہی ہیں. اگر جیسے کہ یہ جو آپ نے کوٹ کیا بنگلہ دیشی ریٹائرڈ آرمی آفیسرز, جس نے کہا کہ جی ہمیں وہ 7 اسٹیٹس علیحدہ کر دینی چاہیے, تو فیوچر از میرے نزدیک شوڈ بی ورسم فار انڈیا. نیو سوویت کین ہیپن. آپ سمجھتے ہیں کہ نیا سوویت یونین کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ یہاں انڈیا کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. دیکھیں نا انڈیا اس پہ کتاب بھی لکھی گئی ہے. جا تو اب جو کانسپیریسی تھیوریز چلیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا اپنے آپ کو خود اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے؟ آپ یقین کریں کہ میری اسیسمنٹ میں انڈیا کا سب سے دشمن ہندو آئیڈیالوجی ہے. ہندوتوا. سب سے ہندو آئیڈیالوجی. اب جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ سیکولرزم کو وہ ہیٹ کر رہے ہیں, ٹو نیشن تھیوری کو وہ لائیون کر رہے ہیں, دوبارہ سے زندہ کر رہے ہیں. نیبرز کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں, وہ کہیں اور دیکھ رہے ہیں ابھی. سو انڈیا اپنے آپ کو خود ڈیمیج کر رہا ہے.